وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله عز وجل بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل. تحت عظیم جگہ پر جمع ہوئے ہیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے گھر کو تعمیر کرنے کے لیے، اور جو پروردگار ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس پروردگار کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور یہ مسلمان پر چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے وہ بزرگ ہو یا نوجوان ہو، چاہے وہ ماں ہو یا بہن، کوئی بھی ہو، اس پر یہ سب سے پہلا حق ہے کہ وہ اپنے معبود برحق کو پہچانے، جس معبود برحق نے انسان کو اس دنیا کے اندر وجود بخشا، کائنات کو بنایا، کائنات کے اندر مختلف قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہم پر یہ حق ہے پروردگار کا کہ ہم اس کو جانیں۔ تو ہمارا پروردگار کون ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن، اس کا تعارف کیا ہے، اور مجھے امید ہے آپ سے کہ آپ سب جانتے ہوں گے پروردگار ہمارا کون ہے، اور اس کی جو جامع تعریف ہے، وہ جو تعارف ہے، وہ آپ کو معلوم ہوگی، سب کو یاد ہوگی وہ سورت جس میں رب کائنات نے اپنا تعارف بیان فرمایا ہے۔ اور وہ سورت کون سی ہے؟ سورۃ الاخلاص، جس میں رب العالمین فرماتے ہیں، فار نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ بولتے ہیں کہ ہمارا ایک پروردگار، ایک خالق مالک ہے، ایک معبود ہے، ایک مسجود ہے، اس کا تعارف کیا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں یہ سورۃ الاخلاص نازل فرمائی۔ کیا فرمایا رب کائنات نے؟ قل، کہہ دیجئے نبی علیہ السلام، هو اللہ احد، کہ وہ ایک ہے، وہ احد، وہ واحد ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں، اس کی ملکیت کے اندر کوئی شریک ہے، نہ اس کی عبادات کے اندر کوئی شریک ہے، اور نہ اس کے اسماء و صفات کے اندر کوئی شریک ہے۔ قل هو اللہ، وہ ایک ہے، احد ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پوری کائنات سارے اللہ رب العالمین کے محتاج ہے کہ نہیں؟ سارے محتاج ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور ذات ایسی ہے، وہ کسی کی محتاج ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اور نہ پروردگار کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، جیسے کہ یہ یہود و نصارہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں نا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تردید فرما رہے ہیں کہ وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے، اس کے کوئی ماں باپ نہیں ہے، اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا ہم پلا کوئی نہیں، اس کے ٹکر کا کوئی نہیں ہے، اس کے ٹکر کا کوئی نہیں ہے، اس کا اس کائنات کے اندر، کائنات کے بنانے میں اور کائنات کے اندر جو مخلوقات ہے ان کو بنانے میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں، وحدہ لا شریک۔ تو سب سے پہلا حق ہم سب پر یہ ہے کہ ہم اپنے معبود برحق کو جانیں، اپنے پروردگار اور خالق اور مالک کو جانیں کہ وہ موجود ہیں، ہمیشہ سے موجود ہے، اور ہمیشہ رہنے والی ذات پروردگار کی ذات، اور اس کے علاوہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ کل من علیہا، سب کچھ ختم ہونے والا ہے، اور باقی اگر کسی کی ذات بچنے والی ہے، وہ پروردگار کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا پروردگار۔ اور اس کے بعد ہم پر یہ ضروری ہے، جب ہم اپنے پروردگار کو پہچانیں گے تو پھر اسی کی عبادت کریں۔ اس پروردگار کی عبادت کے اندر کسی کو بھی شریک نہیں کرنا ہے، چاہے ہمیں نماز پڑھنی ہو، چاہے سجدہ کرنا ہو، چاہے ذکر و اذکار ہو، چاہے استعانت ہو، چاہے استغاثہ ہو، چاہے مدد طلب کرنی ہو، تو صرف اور صرف اپنے معبود برحق سے طلب کریں۔ ہر وہ چیز جس کی طاقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں رکھ سکتا ہے، تو وہ چیز صرف اور صرف اللہ سے طلب کرنی ہے، اللہ سے مانگنی ہے۔ اولاد اللہ سے طلب کرنی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہم پر وہ یہ کہ ہم اللہ کو پہچانیں اور صرف اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، بے شمار تعریفات، تمہیدات
اور خوبیاں صرف اور صرف اللہ رب العالمین، اور اس کے بعد بے شمار ان گنت لاتعداد درود و سلام کی بارش ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے رہبر رہنما ہے، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ہے، جن کے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی ہے، کائنات کے اندر جو زندگی بسر کرنی ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ گو پہلی چیز میں نے بیان کی، اللہ کو پہچاننا ہے اور اللہ کی ہی عبادت کرنی۔ ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک یہاں پہ جو ضمیر ہے وہ مقدم کیا گیا ہے، اور معنی یہ ہوگا کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی، میں صرف اللہ کی ہی عبادت کرتا ہوں اور اسی سے ہی مدد مانگتا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کی بھی عبادت کرتا ہوں اور اس سے بھی مدد مانگتا، نہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور اللہ سے ہی مدد طلب کرتا۔ یہ پہلے جو ضمیر مقدم کیا گیا ہے، رب العالمین جو ضمیر یہاں پہ مقدم کیا، اس کا یہی فائدہ ہے، حصر ہوتا ہے یہاں۔ تو عبادت اللہ کی کرنی ہے، اور عبادت کرنے کا طریقہ، دوسرا اصول، عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، ہر انسان اپنے من مرضی کے مطابق جو سمجھ آئے بس ویسا ہی شروع کر دے نہ، بلکہ عبادت اللہ کی اور اس کے لیے طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اللہ ہے، اور اس کے لیے طریقہ صرف اور صرف اگر کوئی طریقہ قابل قبول ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور یہی بنیادی شرطیں ہیں عبادت قبول ہونے کے لیے کہ ایک تو یہ کہ عبادت کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له، اور دوسری شرط وہ ہے عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونی چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنی من کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جو میں کام کر رہا ہوں شریعت کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے، کیا یہ اللہ نے مشروع کیا ہے ہمارے لیے، کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہمیں، نہیں دیکھتے۔ میری عقل کہہ رہی ہے یہ اچھا کام ہے کر دوں، میری عقل کیا کہہ رہی ہے؟ ایک عام انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے یہ اچھا کام ہے، اس میں کوئی مجھے کچھ بھی گھاٹا نقصان نظر نہیں آ رہا ہے، اچھا کام ہے، ثواب کا کام، اپنی طرف سے ثواب بنا رہا ہے، حالانکہ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی مہر نہیں ہوتی ہے، اپنی طرف سے ذہن سے بتا رہا ہے یہ اچھا کام ہے، دنیا کر رہی ہے، فلاں نہیں کر رہا ہے، اچھا ہی ہوگا، وہی ہے، اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ عبادت وہی ہے، ثواب کا کام وہی ہے، نیکی کا کام وہی ہے، خیر کا کام وہی ہے جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے مشروع قرار دیا، فرمایا ہو یہ اچھا کام ہے، اس کو کرو، ثواب کا کام ہے۔ ایک خصوصیت ہے وہ یہ کہ ہمارا دین مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، وہ ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے 1500 سال پہلے، اب ہمارے دین کے اندر کسی بھی قسم کی زیادتی اور کمی کی گنجائش نہیں، اور نبی علیہ السلام نے بھی فرما دیا ہے ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا امرتکم بہ، فرمائے نبی علیہ السلام نے میں نے ایسی کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی، کوئی بھی خیر کا کام نہیں چھوڑا، کوئی بھی نیکی کا کام نہیں چھوڑا، کوئی بھی ثواب کا کام نہیں چھوڑا جو تم کو اللہ کے قریب کر دے، کس کے قریب؟ اللہ کے قریب کر دے، وَيُبْعِدُكُمْ عَنِ النَّارِ، اور جہنم کی آگ سے دور کر دے، إِلَّا أَمَرْتُكُمْ بِهِ، میں نے حکم دے دیا ہے، میں نے نہیں چھپایا ہے، اور فرمایا مَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ إِلَى النَّارِ وَيُبْعِدُكُمْ عَنِ اللَّهِ إِلَّا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، فرمایا میں نے ایسی کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی، کوئی بھی شر نہیں چھوڑا، کوئی بھی برائی نہیں چھوڑی، کوئی بھی گناہ نہیں چھوڑا جو تم کو جہنم کے قریب کر دے، جنت سے دور کر دے، اللہ سے دور کر دے، میں نے اس سے منع کر دیا، روک لیا ہے اس کو نہ کرنا۔ اب جو انسان، جو مسلمان یہ سمجھتا ہو ایک عمل دین سے ثابت نہیں، کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، بظاہر بھی دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے لیکن دلیل موجود نہیں ہے کتاب و سنت سے، قرآن اور حدیث سے دلیل موجود نہیں ہے، صحابہ کرام کے طرز عمل سے ثبوت موجود نہیں مل رہا ہے، اور وہ بظاہر دیکھ کر سمجھ رہا ہے کہ یہ اچھا عمل ہے، وہ
جناب محمد الرسول وسلم پر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے بھی فرمایا مکمل دین ہو چکا ہے، نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ثواب کا کام مکمل ہو چکا ہے، اور جو برائی ہے اس کے بھی بارے میں تم سے منع کر دیا۔ گویا کہ اب ایسا انسان جو اپنی طرف سے ایڈیشن کر رہا ہے اسلام کے اندر، زیادتی کر رہا ہے اسلام کے اندر، وہ اللہ اور اس کے رسول پر بہتان باندھ رہا ہے، یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل نہیں کیا، نبی علیہ السلام نے ہم تک دین مکمل نہیں پہنچایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بدعتی کا عقیدہ ہوتا ہے جو دین کے اندر ایڈیشن کرتا ہے، دین کے اندر زیادتی کرتا ہے، دین کے اندر وہ اعمال داخل کرتا ہے جن کا ثبوت نہ اللہ کی کتاب قرآن کریم سے، نہ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کی زندگی سے، اور نہ صحابہ کرام کے طرز عمل سے ہوتا ہے، اور اسی کو یہی ہے بدعت جو اپنی طرف سے دین کے اندر ایڈیشن کرتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، فرمایا جس نے دین کے اندر، ہماری دین کے اندر جو مکمل ہو چکا ہے، اس کے اندر کوئی زیادتی کی، کوئی نئی چیز ایجاد کیا، کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا، فرمایا اس کا عمل مردود ہے، رد ہے، بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اب کوئی انسان یہ ہو، اس کا یہ خیال ہوگا میں نیک اعمال کر رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، باقی زکوٰۃ دے رہا ہوں، لیکن دوسری طرف ان چیزوں کے اندر، نئی چیزوں کے اندر بھی ملوث، ان بدعات اور خرافات کے اندر بھی ملوث ہوتا ہوگا، تو گویا کہ اس کی باقی عبادت اس ایک عمل کی وجہ سے، اس زیادتی کی وجہ سے ضائع اور برباد ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہوگا، معلوم ہوگا کہ جب روز قیامت کے دن ایک جماعت آئے گی، کچھ لوگ آئیں گے حوض کوثر پر، نبی علیہ السلام حوض کوثر کا جام پلائیں گے اپنی امت، وہاں پہ کچھ لوگ آئیں گے اور ان کے یہ ہاتھ پاؤں چہرہ چمک رہا ہوگا، کیونکہ وہ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے نا، دنیا کے اندر عبادات کرنے والے ہوں گے نا، لیکن جو ہی وہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، قریب پہنچیں گے، اب آپ ان کو پانی پلاتے تو پردہ حائل ہو جائے، ایک پردہ، ایک دیوار حائل ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ ایک پردہ، ایک دیوار حائل ہو جائے گی اور ان کو دور کر دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرشتوں سے فرمائیں گے کہ ان کے درمیان یہ تو میرے امت، ان کے چہرے اور یہ چمک رہے ہیں، ہاتھ پاؤں چمک رہے ہیں، ان کے درمیان یہ پردہ کیوں حائل ہوا ہے؟ تو نبی علیہ السلام کو بتایا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم نہیں، آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دین کے اندر زیادتیاں کی ہے، دین کے اندر ایسے ایسے اعمال ایجاد کیے جن کا حکم نہ اللہ نے دیا نہ آپ نے دیا تھا۔ یہی وہ لوگ ہیں، ان کے چہرے اور یہ ہاتھ چمک رہے ہیں، لیکن انہوں نے دین کے اندر زیادتیاں کی ہوں گی اور ان کو دور کر دیا۔ نبی اسلام فرمائیں گے دور کر دو، یہاں دور کر دفع کر دو ان کو، کوئی فائدہ نہیں ایسے انسان کی عبادت۔ یہ دو چیزیں، اللہ، عبادت اللہ کی اور طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ اور چونکہ آج ہم ایک عظیم مقصد کے تحت جمع ہوئے ہیں، وہ ہے اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا، اور سب سے پہلے میں آپ سب کو، اس محلے والے کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ اس عظیم کام کے لیے تیار ہو، اور خصوصاً جنہوں نے اس زمین کو اللہ کے راستے میں وقف کیا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اور جو بھی گزر گئے سب کے لیے نعم البدل بنا دے آخرت کے اندر، اور اجر عظیم عطا فرمائے آخرت کے اندر۔ گو مساجد کی اہمیت کا اندازہ آپ کو لگانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھر، اللہ کی مساجد کو وہی تعمیر کرتے ہیں۔ تعمیر کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ڈھانچہ کھڑا کر دیا، اپنی دیواریں کھڑا کر دی، چھت لگا دیا، ٹھیک ہے یہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسجد کو آباد کرنا ہے، مساجد کو نمازوں کے ساتھ آباد کرنا ہے، مساجد کو تلاوت قرآن کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے آباد کرنا ہے، دینی تعلیم کے ذریعے مساجد کو آباد کرنا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم نے یہ ڈھانچہ کھڑا کر دیا، دیواریں کھڑا کر دی، بس ختم نہیں، بلکہ مسجد بنا کر ان کے اندر نمازوں کو قائم کرنا۔ پہلے تو اس زمانے کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مسجد تو کچی ہوا کرتی، لیکن نمازی پکا ہوا کرتی، نمازوں کے ذریعے سے وہ مسجدیں آباد تھی۔ آج تو مسجدیں بہت شاندار ہیں، عظیم عمارتیں بنائی گئی ہیں، لیکن نمازیوں سے خالی۔ اصل جو آباد ہونے کا مطلب وہ یہ ہے کہ مسجدوں کو نمازوں کے ذریعے آباد کرنا، نہ کہ بلڈنگوں کے ذریعے سجانا ہے، نہیں، بلکہ نمازوں کے ذریعے مساجد کو آباد کرنا ہے۔ تو اللہ کے گھر، اللہ کی مساجد کو وہی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان والے۔ یہ مسجد بنانے کی توفیق انہیں کو دی اللہ کی طرف سے ملتی ہے جن کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، جن کے دل کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہو، جن کو یہ معلوم ہوتا ہے یہ دنیاوی، یہ مال و دولت یہ کام آنے والا نہیں، ہم یہ اپنے یہ مال و دولت جمع رکھیں گے، بینک بھرے رکھیں گے پیسوں سے، کام آنے والے نہیں۔
کام آنے والی اگر کوئی دولت ہے وہی یہی مساجد. جو مال جو دولت آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کی ہوگی وہی آپ کو نجات دلائے گی قیامت کے دن, وہی آپ کو نجات دلائے گی عذاب قبر سے, جہاں کچھ بھی ساتھ نہیں آئے گا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے, اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. 3 چیزیں, اس کا مال اور اس کی اولاد اور اس کے نیک اعمال. مال کی اولاد اور اس کے نیک اعمال, یہ 3 چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں. لیکن ان میں سے 2 واپس قبر تک جاتے ہیں, وہاں سے واپس جاتی ہیں. واپس جانے والی چیز کیا ہے؟ مال. جس مال کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی خفا دی تھی. فرمائے نبی علیہ السلام نے, جب ایک انسان وفات پا جاتا ہے, انقطع عنہ عمل, اس کے جو اعمال کا سلسلہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, کٹ جاتا ہے. انسان جب زندہ ہے نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, باقی دیگر اعمال کرتا ہے, لیکن جب وفات پا جاتا ہے نماز پڑھ سکتا ہے, وہ باقی روزے رکھ سکتا ہے, باقی دیگر اعمال ہے نہیں کر سکتا. گویا کہ اس کی جو اعمال کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے, کٹ جاتا ہے. الا من ثلاث, سوائے 3 چیز. فرمایا الا من صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ کا مطلب کیا ہے؟ یہی مسجد. اپنی زندگی کے اندر مسجد کو تعمیر کیا, مسجد کے اندر مسجد کے لیے جگہ دی ہے, یا مسجد کے لیے چھوٹا سا اپنے مال کے ذریعے مدد کی ہے. جیسے جیسے فرما رہے تھے کہ چھوٹا سا چڑیا کا جو گھونسلہ ہوتا ہے کتنا چھوٹا ہوتا ہے, اس کے برابر بھی اگر کوئی انسان مسجد کے لیے ایک اپنا حصہ اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہے, اس کے بدلے بھی رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر گھر تعمیر فرمائے. تو صدقہ جاریہ میں کیا آتا ہے؟ مسجد تعمیر کی یا کسی کی مدد کی, ایسے اعمال جو ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے. مثال چشمہ بنا دیا, سایہ درخت لگا دیا کسی جگہ پر, تو یہ پہلی چیز صدقہ جاریہ. اب جو یہ مسجد ہے